نواز شریف نے اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافیاں گنوا دیں۔ عدلیہ سے شکوے، عمران خان پر لفظی حملے۔ لندن میں گفتگو کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے کہا کہ جھوٹے مقدمات میں وزارت عظمیٰ سے نکالا گیا، ساری عمر کے لیے نااہل کیا گیا، پارٹی صدارت سے ہٹایا گیا۔ یہ کوئی عدالتی فیصلہ نہیں، انتقام ہے۔ ججز نے ناانصافیاں کی ہیں، ان سے حساب لینا چاہیے۔ پاکستان کو آگے بڑھانا ہے تو ان لوگوں کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ مجھ سے انتقام لیتے لیتے آپ نے پاکستان کا بٹھا بٹھا دیا۔ یہ بھی کہا کہ عمران خان ایبسلوٹلی ناٹ کہہ کر قوم کو دھوکہ دیتا رہا۔ عمران خان کے دور میں مہنگائی ہوئی، لوڈ شیڈنگ شروع ہوئی، ڈالر اوپر گیا، ہمسائے اور دیگر ممالک سے تعلقات خراب ہوئے۔ ایٹمی دھماکوں کے وقت تشتری میں 5 ارب ڈالر پیش کیے گئے۔ ہم نے اپنی غیرت پر کوئی سودا نہیں کیا، ایبسلوٹلی ناٹ کہا۔ سازش کرنے والا خود سب سے بڑا سازشی نکلا۔ نواز شریف نے بتایا قید کے دوران منتیں کی، بیمار بیوی سے بات کرا دیں، مگر نہیں کرائی گئی۔ میرے اوپر جس طرح کی انہوں نے گندگی میرے اوپر پھینکی ہے 20 سالوں میں، 26 سالوں میں، کسی اور سیاستدان پہ نہیں پھینکی۔ فیملی کو نہیں چھوڑا، گھر کی خواتین کسی کو نہیں چھوڑا انہوں نے۔ کیا مجھے انہوں نے ذلیل کرنے میں کامیاب ہو گئے؟ ملک میں بدقسمتی سے قانون کی بالادستی نہیں، سیاستدانوں نے سب سے زیادہ کیچڑ میری ذات پر اچھالا۔ ذلت کا خوف ہوتا تو کب کی سیاست چھوڑ چکا ہوتا۔ عمران خان کا اسلام آباد میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس سے خطاب، کہا میری فیملی اور گھر کی خواتین کو بھی نہیں چھوڑا گیا، مگر کیا یہ میری تذلیل میں کامیاب ہوئے؟ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، انصاف کی وجہ سے ملک میں خوشحالی آتی ہے۔ غلام ذہن صرف غلام بنتا ہے، آزاد ذہن ہی بڑا انسان بنتا ہے۔ بچوں کو اسکولوں میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھانے کی ضرورت ہے۔ مثالیں ریاست مدینہ کی، مگر عدالت کو حساب دینے پر بھی تیار نہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا نام لیے بغیر عمران خان پر طنز، کہا کیا ریاست مدینہ میں قانون، دستور اور عدالت کو نہ ماننے کا تصور ہو سکتا تھا؟ کیا بیت المال یا توشہ خانہ کمائی کا ذریعہ بن سکتا تھا؟ ریاست مدینہ میں قانون کے آگے سب برابر ہیں۔ لاہور میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس سے خطاب میں یہ بھی کہا آج بھی کچھ لوگوں کو سیلاب متاثرین کی بحالی کی بجائے سیاست کی پڑی ہے۔ کب تک روایتی تقریریں کرتے اور سنتے رہیں گے؟ ریاست مدینہ تب ہی بن سکتی ہے جب سیرت نبوی اور اصحاب کے نقش قدم پر چلیں۔ کراچی کے شہریوں سے افسوس کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی اچھی چوائس آج ایم کیو ایم نے دے دی ہے گورنر کی، میرا خیال ہے کراچی میں کوئی ایسا بھتہ کا کیس نہیں ہے جس میں کامران صاحب کا نام نہیں آتا۔ وزیر اعظم کا جو دفتر ہے وہ یوں لگتا ہے کہ گھنٹہ گھر چوک بن گیا ہے۔ وہاں سے لیکس ایسے آ رہی ہیں جیسے کہ وہ چوک میں بیٹھ کے وزیر اعظم باتیں کر رہا تھا یا لوگ باتیں کر رہے تھے۔ تھوڑا سا بھی کوئی مہذب ملک ہوتا یہاں پہ استعفوں کی لائنیں لگ جاتی۔ تحریک انصاف کے نواز شریف سے سوالات، فواد چودھری نے کہا نواز شریف بتائیں وہ کس ڈیل پر واپس آنا چاہتے ہیں؟ این آر او ہو رہا ہے اور سسٹم خاموش ہے۔ ملک کے تمام اہم دفاتر کا وقار مجروح کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس، گھنٹہ گھر، پارلیمنٹ مذاق بن گئی ہے۔ صدر اور وزیر اعظم کے دفاتر کی آڈیو لیکس ہو رہی ہیں۔ رانا ثناء اللہ مفرور ہیں۔ اسلام آباد پولیس کا رانا ثناء اللہ کو شیلٹر دینا کسی صورت جائز نہیں۔ فواد چودھری نے کامران ٹسوری کی تعیناتی پر بھی اعتراض اٹھا دیا، کہا کامران ٹسوری پر بھتہ خوری کے الزامات ہیں، ہم کراچی کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ملک میں الیکشن کرانے کا مطالبہ بھی دہرایا۔ سوشل میڈیا سے خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، یہ غیبت کا آلہ ہے، یہ جن اب بوتل سے باہر آ چکا ہے، واپس نہیں جائے گا۔ صدر مملکت عارف علوی کا انٹرنیشنل سیرت کانفرنس سے خطاب، کہا نئی نسل کی تربیت کرنا ہوگی تاکہ اچھے اور برے کی پہچان کر سکیں۔ جس معاشرے میں قانون کی عملداری ہوتی ہے وہی ترقی کرتا ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سرور کونین، آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت باسعادت۔ شہر شہر، گلی گلی، چپے چپے میں
درود و سلام کی صدائیں، مذہبی عقیدت کا رنگ غالب، گلی محلوں، گھروں، بازاروں، عمارتوں اور مساجد پر چراغاں۔ اسلام آباد، لاہور، کراچی، کوئٹہ، پشاور سمیت تمام چھوٹے بڑے شہروں میں جلوس اور ریلیاں۔ سید المرسلین کے حضور گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے ملک بھر میں محافل۔ عاشقان رسول کی بڑی تعداد میں شرکت، بچوں کا جوش بھی دیدنی، جگہ جگہ سبیلوں اور لنگر کا اہتمام، ٹھنڈے مشروبات، کھانوں اور مٹھائیوں سے تواضع، دن کے آغاز پر توپوں کی سلامی۔ کہیں کیک کاٹے گئے، کہیں نظر و نیاز کی تقسیم۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ملک بھر میں سبیلوں کا اہتمام۔ ننکانہ صاحب میں بین المذاہب ہم آہنگی کا عظیم الشان مظاہرہ۔ مرکزی جلوس میں سکھ برادری کی شرکت۔ گردوارہ جنم استھان کے سامنے جلوس کے شرکاء پر گلپاشی کی گئی۔ سکھ رہنماؤں نے عالم اسلام کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد بھی دی۔ مصطفیٰ جان رحمت پر لاکھوں سلام۔ شہر شہر گلی گلی سجاوٹ، خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے ماڈلز بنائے گئے۔ پہاڑیاں دیکھنے بچوں کی بڑی تعداد فیملیز کے ساتھ پہنچی، ہر سو جشن کا سما۔ 12 ربیع الاول پر ملک بھر میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں موبائل سروس جزوی بند رہی۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں ڈبل سواری پر پابندی۔ سندھ کی گورنرشپ ایم کیو ایم کے ہاتھ میں، متحدہ کے کامران ٹیسوری گورنر سندھ بن گئے۔ صدر مملکت نے تعیناتی کی منظوری دے دی۔ صدر مملکت نے منظوری آئین کے آرٹیکل 101 کی ذیلی شق 1 کے تحت دی۔ ترجمان ایم کیو ایم کے مطابق موجودہ حکومت کے قیام سے اب تک گورنر سندھ کا عہدہ خالی تھا۔ صدر مملکت نے دوسرے مرحلے پر بھیجے جانے والے ناموں میں سے کامران ٹیسوری کا نام منظور کیا۔ کامران ٹیسوری وفاق اور صوبے میں ہم آہنگی قائم رکھنے کا کردار بخوبی ادا کریں گے۔ امید ہے شہری سندھ کی محرومیوں کا ازالہ کرنے میں بھرپور کردار ادا کریں گے۔ فواد چوہدری شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار نہ بنے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں فواد چوہدری کی نیوز کانفرنس آڈیو لیکس پر پردہ ڈالنے کی ناکام کوشش تھی۔ بلاول کے کامیاب دوروں پر پی ٹی آئی بوکھلا چکی ہے۔ عام انتخابات میں پتہ چل جائے گا کون کس قدر مقبول ہے۔ عمران خان اقتدار کی ہوس میں کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں۔ سیاستدانوں کو بٹھائیں اور الیکشن کا وقت دیں۔ جب الیکشن کی بات ہوگی پی ٹی آئی کی تمام حکومتیں توڑ دی جائیں گی۔ شیخ رشید کہتے ہیں چوروں نے ملک پر قبضہ کر لیا ہے، چولہے بجھ گئے ہیں، ایسا وقت بھی آ سکتا ہے آٹے چینی کی قلت ہو جائے۔ عمران خان جتنی جلدی کال دیں گے اتنا جلدی ان کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ اے این پی کا ضمنی الیکشن مقررہ وقت پر کرانے کا مطالبہ۔ اے این پی کے صوبائی صدر ایمل ولی خان کہتے ہیں ضمنی الیکشن ملتوی ہونے پر عدالت جائیں گے۔ وزارت داخلہ کی جانب سے الیکشن کا التوا کا مطالبہ واپس نہ لیا گیا تو کھل کر مخالفت کریں گے۔ معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اے این پی نے اتحادی حکومت کا ساتھ دیا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے کہ ایٹمی پاکستان کو عالمی ایجنڈے کے تحت کمزور کرنے کی سازشیں عروج پر ہیں۔ دشمن ملک کی معیشت، معاشرت اور سیاست کو تباہ کرنے کے در پہ ہیں۔ موجودہ اور سابقہ حکومتیں تمام مسائل میں برابر کی ذمہ دار ہیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری کی صحت میں نمایاں بہتری، ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ آصف زرداری کی گھر واپسی ہو گئی۔ معالج ڈاکٹر عاصم نے ٹویٹر پر تصویر بھی جاری کر دی۔
چیف سیکرٹری پنجاب کامران افضل کی چھٹی میں مزید 30 دن کی توسیع۔ پنجاب حکومت نے کامران علی افضل کی 6 نومبر تک چھٹی کی درخواست منظور کر لی۔ عبداللہ سنبل مزید 1 مہینہ قائم مقام چیف سیکرٹری کے طور پر کام جاری رکھیں گے۔ یہ جو فیصلہ میں آپ کے ذریعے اناؤنس کر رہا ہوں، اس کے اوپر انشاءاللہ عمل درآمد ہوگا۔ میری اور ان کی آج تفصیل سے زوم میٹنگ ہو چکی ہے، تو $50,000 تک جتنی بھی ایل سیز ہیں، اور نمبر میں نے آپ کو بتا دیا ہے، قریباً 50% سے زیادہ ہیں جو اس وقت کیسز پینڈنگ ہیں، تو یہ 4,400 کے قریب لوگ، کوئی 8,000 سے کم ٹوٹل ہے، 4,400 کے مسئلہ جو ہے حل ہو جائے گا۔ قرضوں کی ری شیڈولنگ کے لیے پیرس کلب نہیں جائیں گے، عالمی ادارے بھی ہمارے کیے گئے فیصلوں کی تائید کریں گے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں IMF معاہدے کی پاسداری کریں گے، اتحادی حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گی۔ گزشتہ حکومت کی وجہ سے ملک مسائل کا شکار ہوا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی تاجر برادری کو تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی، کہا $50,000 تک ادائیگیوں کے معاملات فوری حل کریں گے۔ گزشتہ چند برسوں میں اخلاق کا جنازہ نکال دیا گیا، جھوٹ بولنے والا ریاست مدینہ کا معمار نہیں ہو سکتا۔ کرنسی کی قدر میں بہتری سے 2900 ارب روپے قرضوں میں کمی ہوئی۔ وزیراعظم شہباز شریف اسحاق ڈار کی کارکردگی سے انتہائی خوش، کہا اسحاق ڈار کی محنت سے روپے کی قدر 3.9% بڑھی، $219.92 کا ہو گیا۔ عمران خان کی تباہ کردہ معیشت واپس پٹری پر آ رہی ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کو بڑی کامیابی، پاکستان میں موسمیاتی تبدیلیوں سے تباہی پر قرارداد منظور۔ چین، امریکہ اور روس بھی پاکستان کے لیے ایک پیش پر آ گئے۔ 141 ممالک کی جانب سے متفقہ طور پر قرارداد منظور کی گئی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا قرارداد پیش کرنے والے ممالک کا شکریہ۔